سب سے پہلے اور ایک بار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ مقدسہ میں درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا سیدنا نبینا مولانا محمد بارک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ نبی آخر الجماع علیہ السلام ممبر پر چڑھ کر اول تو رب العالمین کی حمد و ثنا کی، اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو بکر سے فرمایا، ابو بکر کہاں ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ اے امت مسلمہ سنو کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، اے ابو بکر صدیق آپ کہاں ہیں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ نبی آخر جمعہ نے فرمایا، اے ابو بکر صدیق میرے پاس آؤ۔ تو نبی آخر جمعہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ تو جیسے ہی آنا تھا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں اپنے سینہ نور سے لگایا، لگانے کے بعد دونوں آنکھوں کے درمیان میں بوسہ دیا۔ بوسہ دینے کے بعد بلند آواز سے آپ نے فرمایا، اور بلند آواز سے آپ نے فرمایا، اے مسلمانوں کے گروہ، یہی مسلمانوں کی جماعت، اے مسلمانوں کی جماعت، یہی صدیق اکبر ہیں اور مہاجر و انصار کے شیخ و بزرگ ہیں۔ جس وقت مجھے لوگوں نے جھٹلایا اور انہوں نے میرے بات کی تصدیق کی، انہوں نے میری تصدیق کی اور مال و جان سے میری خیر خواہی کی، اور میری خاطر بلال کو خریدا اور اسے آزاد کر دیا، میری خاطر بلال کو خریدا اور اسے آزاد کر دیا۔ یقیناً اے نوجوانوں سنو، اے امتی مسلمان سنو کہ نبی نے فرمایا کہ یہ میری خاطر بلال کو خریدا اور اسے آزاد کر دیا، اور فرمایا کہ اے تم لوگوں کو چاہیے کہ ان کے دشمن پر خدا کی فکار ہو، اور میں بھی اس سے بیزار ہوں اور رب العالمین بھی بیزار ہے۔ اے لوگوں تمہیں چاہیے میرا یہ خبر، میرا یہ اعلان سب کو پہنچا دو، میرا یہ اعلان سب کو سنا دو۔ پھر اس کے بعد نبی آخر جمعہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے عمر آپ کہاں ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دست بستہ کہنے لگے، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر میرے پاس آؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کے بارگاہ میں آئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں بھی اپنے سینہ مبارکہ سے لگایا، اور لگانے کے بعد ان کے پیشانی کو چوم کر بلند آواز سے فرمایا، اے مسلمانوں کے گروہ، یہی مہاجر و انصار کے شیخ و بزرگ ہیں، یہی اے مسلمانوں کی جماعت، یہی مہاجر و انصار کے شیخ و بزرگ ہیں، یہی عمر بن خطاب ہے، یہی عمر بن خطاب ہے۔ یقیناً جن کے دل اور زبان پر رب العالمین نے حق نازل فرمایا، اور جو کبھی سب کہنے سے نہیں رکتے، ان کے دشمن پر خدا بھی ناراض ہے، ان کے دشمن پر خدا کی لعنت ہو اور خدا کی اس پر مار ہو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان آپ کہاں ہیں؟ اتنا سننا تھا حضرت عثمان نے غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ اتنا کہنا تھا، نبی آخر جوان نے فرمایا، اے عثمان میرے پاس آؤ۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے لوگوں سنو، میرے آقا علیہ السلام کس طرح چاروں کو اس طرح محبت فرماتے ہیں، اور کیا فرماتے ہیں، اے عثمان میرے قریب آؤ۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کے بارگاہ مقدسہ میں سامنے قریب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی اپنے سینہ چھاتی مبارکہ سے لگایا، اور لگانے کے بعد انہیں چوم کر بلند آواز سے فرمایا، ان کے پیشانی کو چوم کر بلند آواز سے فرمایا، اے مسلمانوں کے گروہ، اے مسلمانوں کی جماعت، یہی عثمان غنی گئے مہاجر و انصار کے شیخ و بزرگ ہیں، یہی ہیں جن سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے گئے، یہی وہ ہیں جن سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اور جن کی نکاح میں بہن ابا کے حکم سے دو بیٹیوں کو دیے گئے،
اور یہ تو بات کہ یہ میرے داماد ہے، یہی میرے داماد ہے، ان کے دشمن پر اللہ کی لعنت، ان کے دشمن پر فرشتوں کی لعنت، ان کے دشمن پر میری لعنت۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں سنو، اے ملت کے نوجوانوں۔ اس کے بعد نبی آخر جمعہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی آپ کہاں ہیں؟ اتنا سننا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام میں حاضر ہوں۔ تو نبی آخر جمعہ نے فرمایا کہ اے علی میرے پاس آؤ۔ تو حضرت علی، اے ملت کے نوجوانوں، کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ مقدسہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہیں اپنے سینہ مقدسہ سے لگایا، اور لگانے کے بعد دونوں آنکھوں کے درمیان میں بوسہ دیا، اور دینے کے بعد فرمایا اے مسلمانوں کی جماعت، یہی علی بن ابی طالب ہے، علی بن ابی طالب ہے، مہاجر و انصار کے شیخ و بزرگ ہے، مہاجر و انصار کے شیخ و بزرگ ہے، یہی میرے بھائی اور چچا کے بیٹے، اور یہی میرے داماد ہے، اور یہی تو ہے کہ یہی میرے داماد ہے، اور خدا کی یہ دشمنوں، یہی دشمن خدا کے لیے تلوار ہے، یہی دشمن خدا کے لیے تلوار ہے، اور یہ میرے بھائی اور میرے گوشت اور خون ہیں۔ اے ملت کے نوجوانوں، جو میں بھی ان سے بری ہوں اور خدا بھی ان سے بری ہے، اور جو ان سے بیزار ہونا چاہے، اللہ اس کے رسول بیزار ہیں، اللہ اس کے رسول بیزار ہیں، اور علی بھی ان سے، جو علی سے بیزار ہونا چاہے۔ یقیناً اے ملت کے نوجوانوں، اس بات کو غور کرو کہ نبی آخر جمعہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے خلفائے راشدین اپنے چاروں یار سے اس طرح محبت فرماتے ہیں کہ اس لیے فرما دیتے ہیں کہ میرے آنے والی امتیں کہ ان کے باتوں میں، ان کے بارے میں کوئی غلط فہمیاں گستاخی نہ کر بیٹھے، جس کی وجہ سے وہ جہنم کے رشک بن جائیں، جہنم میں چلے جائیں۔ اس کی وجہ سے آپ نے ہمیں راستہ بتایا۔ یقیناً اے ملت کے نوجوانوں، اس بات کو غور کرو۔ ایک دن کا واقعہ ہے، نبی آخر جمعہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک ایک صحابی رسول منافقین انداز کے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوئے، دوڑتے ہوئے حاضر ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت تو فرمایا کہ کیا ہوا؟ تو اس صحابی رسول نے فرمایا، اس منافقین انداز سے اندازہ اس شخص نے فرمایا، شخص نے کہا یا رسول اللہ مجھے کتیا نے کاٹ لیا ہے۔ کیا کہا؟ کہ یا رسول اللہ مجھے کتیا نے کاٹ لیا ہے۔ تو نبی آخر جمعہ نے فرمایا کہ تمہیں کتیا نے کاٹ لیا؟ اتنے میں اور ایک شخص دوڑ کر آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی دریافت کیا کہ تمہیں بھی کتیا نے کاٹ لیا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے بھی اسی کتیا نے کاٹ لیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ اکرام کے ہمراہ لیا، اور لینے کے بعد کہنے لگے اس جگہ چلو جہاں پہ کتیا نے انہیں کاٹا ہے۔ تو یہ دونوں کو ساتھ میں لے کر جب اس جگہ پہنچے کہ کیا دیکھتے ہیں، وہ کتیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی دیکھنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مقدسہ پر لوٹنے لگی، یعنی کہ اپنے قدم اپنے سر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر رکھ کر کے لپٹنے لگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے کتیا یہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے اپنی زبان سے کہا، کہنے لگی یا رسول اللہ یہ دونوں شخص آپ کے اصحاب، آپ کے خلفائے راشدین، آپ کے اصحاب، آپ کے یار و غار حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں گالیاں دیا کرتے تھے، گالیاں دے رہے تھے، جس کو سن کر کے میں برداشت نہ کر سکی، اس کے وجہ سے میں نے انہیں کاٹ لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ اس وقت دونوں نے توبہ کیا، ان منافقوں نے توبہ کیا، اس کے بعد دونوں نے پھر سے توبہ کیا۔ توبہ کرنے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں دست بستہ ہو کر معافی مانگنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف فرما دیا۔ اے لوگ امت کے نوجوانوں، اے ملت کے نوجوانوں، اے امت مسلمہ، آپ لوگ جان لو میرے آقا نے جس طرح ہماری تاکید فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اپنے یار و غار کی تاکید فرمائی کہ ان سے کس طرح محبت کرنا ہے، ان سے گستاخی نہ کرنا ہے، اور جو بھی گستاخی کرے ان سے کتیا بھی نہ چھوڑے گی، یہ جہنم کی آنکھ بھی نہ چھوڑے گی۔ اس کے علاوہ اے لوگوں سبھی انشاءاللہ اچھا ویڈیو انشاءاللہ آئے گا، آپ لوگ اسے لائک اور شیئر کمنٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔